بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز حاضرین گرامی، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا مقصد زندگی، ہمارا مقصد حیات اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں، ہم لوگ اس کو بارہا سنتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ایمان اور عقائد ہے کہ ہمارا ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو۔ اور اسلام کے شعبوں میں دوسرا شعبہ ہے عبادات۔ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ عبادات فرض کی گئی ہے۔ پھر عبادات بھی الگ الگ طرح کی ہیں۔ بعض عبادات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اس کو کہتے ہیں بدنی عبادت، عبادات بدنیہ، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ اور بعض عبادتیں مالی عبادت ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ ان عبادات میں بھی سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ فضیلت کی چیز اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کوئی عبادت ہے تو وہ ہے نماز۔ ویسے تو تمام فرائض کی، تمام عبادات کی اہمیت ہے، لیکن سب سے محترم بالشان عبادت نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ کسی خاص طبقے اور خاص کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ متعلق نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ اچھی نسب والا ہو، چاہے کمتر نسب والا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذات اور برادری سے تعلق رکھتا ہو، ہر شخص پر نماز فرض ہے۔ یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس بات سے واقف نہ ہو۔ نماز سب سے زیادہ اہمیت والی عبادت ہے، اور تمام امور میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ہے نماز۔ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد مومن پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ لیکن افسوس، صد افسوس،
بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو مسلمانوں کی تعداد ہے ان میں 80% وہ ہیں جن کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، بلا مبالغہ۔ صرف اور صرف 20% لوگوں کی زندگی میں نماز ہے، 80% لوگ بے نمازی ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی اہمیت دل میں نہیں ہے۔ نماز کی فضیلتیں بھی ہم نے بہت سنی ہے، نماز کے بے شمار فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ نماز کے فوائد خود ہمارے دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، بہت سارے فضائل احادیث میں۔ ہم کو فضائل کی سننے کی ضرورت نہیں، ہم نے اتنے فضائل سن لیے ہیں۔ لہٰذا ہماری فکر یہ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ نماز اس سے کسی بھی حال میں ترک نہ ہو۔ ہم کیسے اتنی جرأت اور ہمت سے نماز ترک کر دیتے ہیں؟ کیا ہم کو معلوم نہیں ہے کہ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں آدمی کھڑا رہ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر ہو، اس طرح نماز پڑھے۔ اگر کبھی کوئی پریشانی ہو، مجبوری ہو، بیماری ہو، کھڑے رہ کر پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے پر قادر نہیں ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے کہ لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھے۔ ابھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز معاف ہے۔ ایسی حالت ہو جائے تب بھی نماز معاف نہیں ہوتی۔ کوئی شخص کہیں ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں اس کے پاس کپڑے نہ ہوں، برہنہ ہو، اور نماز کا وقت آ جائے تو وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں نماز چھوڑ دوں۔ اس کے لیے حکم ہے کہ اسی حالت میں جیسے بھی سطر چھپانے کا انتظام ہو جائے پتوں سے اور دیگر چیزوں سے، اور نہ ہو تو پھر ویسے ہی بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اس کی نماز اسی طرح ہو جائے گی۔ لیکن اس حال میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگ ایسی حالت میں ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، نعمتیں دی ہے، زندگی دی ہے، لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے۔ ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمام کاموں میں سب سے اہم کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ نماز کا اہتمام ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کتنا بھی ضروری کام آ جائے، میں نماز ترک نہیں کروں گا۔ آپ لوگ مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے، مسجد کے آس پاس میں مسلمانوں کے 200، 300 اور 400 گھر ہیں، اور نماز میں مشکل سے 1 یا 2 صف ہوتی ہے، اور لوگ کہاں گئے؟ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ کیوں ہماری زندگی سے نماز کی اہمیت نکل گئی؟ بڑا سخت عذاب ہوگا۔ نماز مومن کی، متقی کی صفت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی گئی، ھدی للمتقین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون لوگ ہیں اس کو اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا۔
الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے متقی۔ تو متقی بننے کے لیے، تقوی والا ہونے کے لیے ایک فرض ہے نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کا اہتمام یہ نہیں ہے کہ ہم کو جب وقت ملے تب پڑھ لیے اور وقت نہیں ملا تو نہیں پڑھے، یہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، یہ نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، گھر کے کام میں ہوں، بازار کے کام میں ہوں، دکان کے کام میں ہوں، آپ کسی بھی حال میں ہوں، آپ کے کان میں اذان پڑی، اذان کی آواز پڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نماز کے لیے پہنچ جائیں، آپ اپنے کام کو چھوڑ دیں۔ نماز چھوڑنے کی بہت بڑی وعید ہے۔ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض ائمہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، اس کے بارے میں ائمہ نے فرمایا کہ وہ کافر ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، بعض ائمہ کے نزدیک ایسے شخص کو قید کر دیا جائے تب تک کہ وہ نماز کا عادی نہیں ہو جاتا۔ تو ہم سمجھیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ رات میں تاخیر سے سوتے ہیں، اور رات میں تاخیر سے سونے کی وجہ سے نماز فجر میں مسجد خالی رہتی ہے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے مسجد میں نمازیوں کی تعداد دیکھ کر۔ میں نے بتایا کہ مسجد کے اطراف میں کئی سو مکانات ہیں، اور فجر میں 2 مصلی، 3 مصلی، 8-10 ایسے مصلی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا مسلمان نہیں بستے؟ کیا یہ کسی غیر مسلموں کی بستی ہے؟ یہ احساس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سمجھیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو کسی حال میں ترک نہیں کر سکتے۔ بڑی گرفت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے۔ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر کسی نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دی تو اس نے گویا کفر والا عمل کیا۔ اور اس طرح کی ایک نہیں بے شمار حدیث ہیں۔ ایک حدیث ہے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کے متعلق حساب ہوگا، اللہ رب العزت سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب کریں گے وہ ہے نماز۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز میں کامیاب ہوئے تو دیگر چیزوں میں بھی کامیابی ملے گی۔ کیوں ہمارا مسلمان نماز پڑھنے سے اتنا دور ہو گیا؟ نماز کا اہتمام زندگی سے کیوں نکل گیا؟ نماز کا اہتمام یہ نہیں ہے کہ ہم جمعہ کے دن آئے اور نماز پڑھ لیے، جمعہ کے دن مسجدیں بھری رہتی ہے۔ نہیں، جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ ہر دن میں 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں، صحابہ ہمارے مقتدیٰ، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ لوگ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان کربلا میں لڑائی ہو رہی ہے، 2 فریق باہم لڑ رہے ہیں، اور ایسے وقت میں بھی نماز کا وقت آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ترک نہیں کی، نماز قضا نہیں کی، اس حال میں بھی نماز ادا کی۔ جب میدان کارزار میں جہاد کے وقت عین لڑائی کے درمیان نماز معاف نہیں کی گئی تو کیا ہم سے عام حالت میں نماز معاف ہو جائے گی؟
نہیں، نماز معاف نہیں ہوگی۔ نماز چھوڑ کر ہم اپنے ایمان پر مطمئن نہ رہیں تو ہم نماز نہیں پڑھتے، دوسرے مطمئن ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مار ہے۔ اس لیے ان من اہم امورکم الصلاۃ، ہم کہیں پر بھی ہوں، کسی بھی کام میں ہوں، خود بھی نماز کا اہتمام اور اپنے بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو، جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، ہم سب کو نماز کا حکم کریں، نماز کا پابند بنائیں۔ جس طرح سے اگر ہم بیٹھے ہوں اور ہمارے سامنے ہمارے بچہ آگ میں جلنے کے لیے جائے تو کیا ہم اس کو روکیں گے؟ نہیں، اس کو روکیں گے، اس کو بچائیں گے۔ ایسے ہی جب وہ فجر کے وقت سو رہا ہو، نماز ترک کر رہا ہو، تو اس کو زبردستی اٹھا کر کے مسجد بھیجیں، اس لیے کہ وہ نماز ترک کر کے، نماز چھوڑ کر کے اپنے لیے آگ تیار کر رہا ہے، اپنے لیے آگ بنا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں کی، اپنے اہل خانہ کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ تو نماز کے فضائل ہیں، نماز کی اہمیتیں ہیں۔ اچھا، پھر جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، نے کہا کہ 20% لوگ، 80% لوگ مسجد سے باہر ہیں، نماز سے دور ہیں۔ کیا حال ہوگا آپ سوچئے اس وقت جب کہ 100% لوگ نمازی ہو جائیں، 100% بھی نہیں، 50% لوگ نمازی بن جائیں، مسجدیں بھری رہے گی۔ جس طرح جمعہ میں مسجدیں بھری رہتی ہیں، ایسے ہی 5 وقت نمازوں کے اندر مسجدیں بھری رہنے لگیں، پھر دیکھیے وقت کیسے نہیں بدلتا، حالات کیسے نہیں بدلتے، اللہ رب العزت کی مدد کیسے نہیں آتی۔ ہم نے احکام کو ترک کر دیا، نماز تک کی زندگی سے نکل گئی اور اللہ رب العزت کی مدد کے منتظر ہیں، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کے بعد اس کی مدد کے منتظر ہیں۔ اس لیے نماز کا اہتمام ہو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے بھی ہیں تو عام طور سے لوگ نماز کے مسائل سے ناواقف ہیں۔ فضائل تو ایک حد تک، ایک درجے تک لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن نماز کے مسائل سے عموماً لوگ ناواقف ہیں۔ اس لیے فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کا جاننا بھی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایک آدمی مدتوں نماز پڑھتا ہے لیکن نماز خراب ہو رہی ہے، نماز فاسد ہو رہی ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہوتی رہے۔ اس لیے مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ مسائل کے لیے نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، کون کون سی چیزیں نماز میں فرض ہے، کون کون سی چیزیں نماز میں واجب ہے، کون سی چیزیں سنت ہے، کون سی چیزیں مستحب ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز فاسد ہو جائے گی، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز مکروہ ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگی، کون سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ تمام نماز کے موٹے موٹے مسائل ہیں جو ہر نماز پڑھنے والے کو معلوم رہنا چاہیے۔ نماز کے فرائض کچھ باہر کے ہیں جن کا ادا کرنا، جن کا اہتمام کرنا نماز سے پہلے ضروری ہے۔ اب آدمی کا بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھنا ہے وہ پاک ہو، اسی طرح سے سطر ڈھکا ہوا ہو، قبلہ رخ ہو، نماز کا وقت ہو، یہ تمام چیزیں نماز سے پہلے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی ترک ہو جائے، مثلاً آدمی کا کپڑا پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، تمام چیزیں ہیں لیکن جگہ پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نماز کے اندر کے فرائض ہیں، جو چیزیں نماز کے اندر فرض ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، اسی طرح سے قرأت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کے اندر فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی ترک ہو جائے، چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔
ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، وہ نماز کا ایک فرض ادا ہی نہیں کر پاتے، قرأت کرنا ہی نہیں آتی۔ بہت سے لوگ ایسے جن کو آتی ہے لیکن اچھی طرح نہیں کر سکتے، تجوید سے نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھیں کہ ہر مسلمان کے لیے اتنی مقدار قرآن شریف کے اچھے اور تجوید سے یاد کرنا اور سیکھنا ضروری اور فرض ہے، جس سے کم نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ بہت سے ساتھی ہمارے ایسے ہیں قرآن شریف پڑھنا آتا ہی نہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ وہ نماز کا مستقل ایک فرض ہے، اگر اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی تو نماز درست ہونے اور نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ خطرہ ہے کہ نماز درست نہ ہو، اس لیے تمام فرضوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس فرض کی ادائیگی میں بھی توجہ اور دھیان دینا چاہیے کہ میں جو نماز میں قرأت کرتا ہوں، سورہ فاتحہ ہے اور دیگر صورتیں ہیں، میری صحیح ہے یا نہیں، اس کو اچھے سے یاد کر لیں، اس کو صحیح کر لیں، اس کی ادائیگی، اس کی تمام چیزیں، تاکہ نماز کے فرائض تو کم سے کم اچھی سے ادا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کر کے ان سے مسائل سیکھیں، مسائل معلوم کریں اور سیکھ کر کے نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور جو مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں بیان کیے جائیں گے۔